مڑادر چارو کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارا وشت کنا چونکہ گستگیں ایک پروگرام یا لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام ہے پروجیکٹ حوالہ مگا پتران کو تگا تو یہ مدنی منصوبہ کہ استی لیاریا تبدیلی حوالہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ حکومت نے مگا عرب بتگا تو یہ ودہ مگندی کہ لیاریا مبینہ کرپشن کے استے آئیے بعض چرچا بوگائیں تو سنگین انکشافات بوگاں الزام عائد کنگ بوگائیں اور دو بھی نمگا یہ ہم گشک بوگائیں کہ لیاریا عرباں کلدار کرپشن کے استے بوتا آزار انچیں جہاں استعمال کنک بوتگاں کہ آودہ محلوق کے مفاد خلافاں تو دوم نمگا مگندگائیں کہ گستگیں بازیں وطن لیاری ٹاؤن کے استے نظر انداز کنک بوتگا تو لیاری ٹاؤن سابق چیئرمین ناصر کریم صاحب کے استے ایک سنجیدہ سیاسی ورکر پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ سرا لیاری ٹاؤن وائس چیئرمین منتخب ہوتے تو وستگیں بازیں روچہ میں گندگائیں کہ آئیے اسٹیٹمنٹ دیما پیدا کا سوشل میڈیا ہم بازیں پوڈ کاسٹنگ کا پتران کنگائیں تو آئیا اشربا انکشافات کو سخت رد عمل داتا آئیا سنگین الزامات جاتا ادوگ نمگا ناصر کریم صاحبہ یہ ہم گوشتا کہ لیاری ترقی واسطہ مختص کو تگیں 1.5 ارب کلدار کے ہستے ہیں شپ شپ غائب کنک بتگاں یہ ہما ذرہ کہ محلوق کے فلاح بہبود سڑک ورگیاب سیوریج بنیادی سہولت سرا خرچ بوگی بتگاں بلے بدنوانی نظر بتگاں اور دو نمگا جنید جیڈی کے ہستے ہیں آئیے نام دیما پیدا کیں اماد انڈیکان بڑے کردار نام دیما پیدا کیں کہ یہ حوالہ بعض مردم کے اصل لوٹ کرنا کہ تحقیقات کنک بھی تو یہ ہم انکشاف ہوتا کہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ اصل منصوبہ بندی کیسے تبدیل کنک بوتا منصوبہ رد و بدلہ لیاری محلوق کا نقصان بھی اور شفافیت کیسے آئیے سرا بعض سوالات چسمہ تو گستگیں بازیں ودنا لیاری کراچی ہے یا میٹروپولیٹن شہر اما دمگے کہ اودا ڈیولپمنٹ ترقی دور دوروں دا گندک نہ بوتا کراچی ہے دمگا مگندے کے مزنی پیمانہ یا کرپشن بوتا تو لیاری ایک منتخب ٹاؤن چیئرمین کے ہستے اشیاء انکشافاتا کنگائیں تو آئیے کچھ ہمیشہ کہ منا بازیں جاگاں کے ہستے کارا دارک بوتا تو پمیش کا 1.5 ارب کلدار زر کے ہستے شپ شپ گار کنک بوتگاں کجا برگ بوتگاں یہ بابتا مزید انکشافات کنک بوتا تو ناصر کریم صاحبہ یہ ہم دعویٰ کو تھا انکشاف کو تھا کہ جنید جی ڈی اے گوشہ سرا ماں اوتی ودا استعفیٰ داتا اور یہ دورانہ ذمہ داریاں کے ہستے ماں آزادہ طور پر کار کنگا دیا نہ بوتا تو پتران بڑھ جائیں میں گناہ لیاری ہے سابق ٹاؤن چیئرمین ناصر کریم صاحب براداری کنگائیں آئیے ہم گیشیں کا پتران کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر بات کرتے ہیں چونکہ آپ نے کافی ٹائم گزارا لیاری ٹاؤن کے چیئرمین رہے تو آپ پہ اس سچ کوئی کرپشن کے الزامات بھی نہیں آئے. آپ نے زیادہ تر عوامی فلاح بہبود کے لیے کردار ادا کیا چونکہ ٹاؤن چیئرمین سے پہلے بھی آپ کا ایک کردار تھا. آپ نے ہمیشہ جو ہیں عوام کے فلاح بہبود کے لیے آپ نے آواز اٹھائی اقدامات کیے کام کیے لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک آپ کا استعفیٰ سامنے آ گیا پھر کچھ انکشافات بھی آپ نے کیے. تو کیا بنیادی وجہ ہے کہ آپ کو لیاری ٹاؤن کے چیئرمین شپ سے مستعفی ہونا پڑا؟ جی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں چونکہ ایک ایکسپریمنٹ کرنا چاہ رہا تھا زمانے سے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسک لیارین ہیں. ہم نے لیاری میں جو ہے نا ایک اپنا جو ہے نا کام کیا تھا مختلف حوالوں سے لیکن ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر مسائل کیا ہیں کیا کون سے مسئلے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو لیاری کو یا لیاری کے لوگوں کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. تو بہرحال ہم نے ایکسپریمنٹ کیا یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں چیئرمین نامزد کر دیا بلدیاتی الیکشن میں 2023 کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ہم نے جا کے دیکھا تو یہ محسوس کیا ہوا بلکہ یہ دکھنے میں آیا کہ لیاری کے فیصلے لیاری میں نہیں ہوتے. لیاری کے فیصلے لیاری کے باہر ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ لیاری کے لوگ اپنے جو ہے نا ایک شہری ذہن رکھتے ہیں شہری سینس رکھتے ہیں شہریت کے اس سے آگاہ ہے تمام لوازمات سے آگاہ ہیں. ان کو جو اپنے اختیارات اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. لیکن یہاں دیکھا یہ گیا کہ یہاں کے فیصلے باہر ہوتے ہیں. باہر یہاں فیصلے ہوتے ہیں باہر کے لوگ کرتے ہیں. باہر کے لوگ بھی وہ کرتے ہیں جو نہ ٹیکنیکل لوگ ہیں اور نہ ہی ہمدرد لوگ ہیں. تو ایسے میں میرا رزسٹ بنتا تھا. تو بہرحال شروع سے ہی مجھے جو ہے نا قبولیت
ایک بڑے ہلکے میں جو ہے قبولیت نہیں تھی، پارٹی کے اندر بھی جو ہے مختلف لڑے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے اس حوالے سے. لیکن چونکہ میں چلتا رہا تمام چیزوں کو جو مینیج کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا چیزوں کو اکٹھا کیا گیا میرے خلاف. بلاول ہاؤس میں لوگوں کو بلا کے، میرے ایم پی اے کو، میرے وائس چیئرمین، میرے منتخب لوگوں کو بلا کے میرے خلاف اکسایا گیا. لیکن اس میں بنیادی چیز یہی تھی کہ اختیارات کی جنگ تھی. میرا یہ تھا کہ ہم اپنے چیزوں کو خود ہی استعمال کریں. اس میں پھر جو ہے نا ایک لمحہ یہ بھی آ گیا کہ ہمارے ایس ایس جی سوئی سدرن گیس کے حوالے سے جو ایک ہماری جو ہے نا بڑی اماؤنٹ آئی ہوئی تھی روڈ کٹنگ کے حوالے سے، تو اس میں بھی جنید جیڈی صاحب جو ہے نا اس پہ یہ بزد تھے کہ میں اپنے طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کروں گا، یا کسی ٹھیکیدار جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ کر لیں گے، ٹینڈر کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میرا یہ تھا کہ بھئی جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کریں، چونکہ ہماری 280 کلومیٹر ہماری کھدائی ہوئی ہے، لیاری کنڈر بن چکی ہے. تو چونکہ ہمیں جو ہے نا یہ کام کرنا تھا، اور جو کہ میں ہاؤس میں نمائندگی کر رہا تھا، اس ہاؤس کی بھی ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہم فوری سے پیشتر کام کر لیں. لیکن انہوں نے ہمیں روکے رکھا کہ ایک بہت بڑا پروگرام آ رہا ہے لیاری ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے، اس میں ہم کام کریں گے. تو بہرحال پھر یہ تمام چیزیں سامنے آتی گئی، اور ہم نے جو ہے نا ہمارا یہ تھا کہ ہماری ٹسل بڑھتی گئی. تاہم نوبت یہاں تک آئی کہ ہمیں جو ہے نا یہ کہا گیا کہ ان پیسوں کو آپ بھول جائیں، یہ پیسے ہمارے ہیں. تو اس میں ہماری رجسٹ بنتی تھی، ہم نے رجسٹ کیا، تو اسی کے بیاب پہ پھر ہم سے جو استعفیٰ طلب کیا گیا. تو سر جو آپ نے دوران ذمہ داری جو ہیں ایمانداری کے ساتھ کچھ کام بھی کیا، لیکن اس دوران آپ کو آزادانہ طور پر ظاہر سی بات ہے کام کرنے سے روک دیا گیا. تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے کون تھی جس کو آپ نے کام کرنے نہیں دیا گیا، یا پیسہ جو ہیں لیاری کی ترقی کے لیے تھے ان کو کہیں اور لے جانا چاہتے تھے؟ جی، ان کا جو ہے ذریعہ تھا میرا میونسپل کمشنر احمد علی خان کے نام سے میونسپل کمشنر ہے. لیکن پیچھے اس کے جنید جیڈی اور مرتضی واب تھے، میئر کراچی مرتضی واب، اور جو بلاول ہاؤس میں جو پی ایس ہوتے ہیں جنید سلیم جیڈی، یہ دونوں نے جو ہے نا پلاننگ کی، اور میرے ایم سی کو جو ہے نا یہ میرے پہ جو ہے نا بٹھا کے اور بالکل میرے فائلوں کو روکنا، میرے ہر چیز کو میرے جو ہے نا رکھنا ڈالنا. تو سر کیا اس کے بعد جو ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے اپنی رائے جدا کر لیں گے، یا ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے مزید جو ہیں آپ ریزسٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میں نے اپنے ذہن تو بنایا ہوا تھا کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے. اگر پارٹی ہمیں چھوڑے گی الگ بات ہے، لیکن چونکہ ہم نے جو ہے نا وہاں پہ ذرا وائس چیئرمین آلریڈی میں ہوں، اپنے یو سی کا میں وائس چیئرمین ہوں، جس فورم کا پہلے میں چیئرمین تھا لیاری ٹاؤن، اس کے ممبر میں اب بھی ہوں. تو اس میں دوستوں کی جو ہے نا مشورہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اپنا خیال یہی ہے کہ پہلے ہم جو جمہوری طریقے سے اپنی بات کو منوائیں. تو آج اگر ہم میڈیا میں بھی آئے ہیں، آپ کا سارا لینے کی کوشش کی اس لیے کی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جو رقم ایک اماؤنٹ آ رہی ہے لیاری میں، جو 25 ارب 28 کروڑ روپے، مجھے جو 100% یقین ہے کہ اگر ہم ریزرو نہیں کریں گے، ہم اس میں جو ہے نا اپنا پروٹیسٹ نہیں ڈالیں گے، تو یہ اس کو لے اڑیں گے. تو اسی لیے ہم نے جو پریشر کے طور پر اپنی چیزوں کو عوام کے سامنے ظاہر کی. ویسے بھی ہماری جو باتیں ہیں ساری عوام کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ جب پبلک پراپرٹی کوئی ہوتی ہے تو اس کو بولنا چاہیے لوگوں کو صحیح طریقے سے، کہاں سے جو ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی زیادتی تھی ناصر کریم صاحب، جو ریاضی کی ترقی کے لیے مختص کیے گئے جو اربوں روپے ان کو راتوں رات غائب کر دیے گئے. تو جن شخصیات کا آپ نے نام لیا، اس کے علاوہ جو صوبائی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی یا مرکزی قیادت ہے، کیا آپ نے استعفیٰ دینے سے پہلے ان مسائل کو ان کے سامنے رکھی یا رکھنے کی کوشش کی؟ کیا نتیجہ سامنے آیا؟ جی، ان کے سامنے دیکھیں تمام چیزیں تھیں. آپ کو یاد ہوگا تو میرے وائس چیئرمینوں نے سال بھر پہلے میرے پہ نو کانفیڈنس کی جو ہے موومنٹ چلائی تھی. بالکل ایک نو کانفیڈنس کی تھی انہوں نے. پھر جو ہے نا مرکزی قیادت خاص کر عطیف بریال تالپور اور ہماری سندھ کی یا خاص کر کراچی کی تنظیم نے اس کو سختی کے ساتھ جو ہے نا سبوتاج کیا. انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں کام کرنے دیں، آپ لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ تھا کہ کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں. تو بعد میں جو تمام چیزیں کھل گئیں کہ یہ تمام چیزیں بلاول ہاؤس سے جنید سلیم جیڈی کروا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ان کے علم میں تھا، لیکن چونکہ ہر پارٹی میں ڈویژن ہے، اور میرا یہ کہ جنہوں نے مجھے چیئرمین کے لیے جو ہے نا منتخب کیا تھا، میں ان کے ساتھ چل رہا تھا.
اب جو وہاں کے مرتضیٰ یا ان کی جنرل سلیم جیڈی کی جو خواہش تھی کہ ہم ان کے ساتھ چلیں، تو یہ کیشا تانی میں بھی جو ہے نا ہمیں ذرا یہ دن دیکھنے پڑے۔ تو سر جو وہاں کے جو ایم این اے ایم پیز ان کا بھی ایک فنڈ ہوتا ہے، خاص طور پر نبیل قبول صاحب جو ہیں کافی عرصے سے وہاں ایم این اے منتخب ہوتے آ رہے ہیں، تو وہاں کیا ایم این اے فنڈ سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ اس حوالے سے نبیل قبول جو پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے، اس کا آپ کے حوالے سے انہوں نے کوئی کردار ادا کیا، کرپشن کے حوالے سے آواز اٹھائی؟ نہیں دیکھیں، میں دوسروں کے نہیں کہتا ہوں، جو نبیل قبول کا آپ نے ذکر کیا ان کا مین یہ جو ہے نا سوچ ہے یا ان کا محور ہے وہ پیسے کمانے کا ہے۔ تو انہوں نے جو ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ میرے علم کے مطابق ابھی تک 75 کروڑ روپے ان کے جو ہے نا ایم این اے فنڈ کے اس میں آئے ہوئے ہیں۔ 50 کروڑ کی تو مطلب ہو گئی ہے تقریباً، تو اس میں 25 کروڑ ابھی بھی جو ہے نا وہ پائپ لائن میں ہے۔ تو 50 کروڑ کی اگر رقم بھی لیاری میں لگ جاتی تو کچھ نظر آتا، لیکن اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک جو ہے نا جو سرکاری کاموں کی، اس میں یہ سمجھو کہ ویسے ہی 50-60% غائب ہو جاتی ہیں، لیکن نبیل قبول کا جب نام آتا ہے تو میرے خیال میں وہاں جو ہے 85% غائب ہونا فطری بات ہے۔ تو سر جو میونسپل جو ٹاؤن کمیٹی ان کے اربوں روپے کے جب کرپشن کی اب باتیں کر رہے ہیں، لیکن لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ بھی ہے، تو کیا اگر اس طرح کرپشن ہوں گے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے اس کے شفافیت پر بھی سوالات کھڑے ہو جائیں گے؟ جی دیکھیں، ایک ہوتا ہے خدشہ نا، اندیشہ ہوتا ہے، لیکن مجھے پوری یقین ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہضم کر جائیں گے، یہ غضب کر جائیں گے۔ اسی لیے ہم جو چلا رہے ہیں، تو اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں، پبلک میں گئے ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ پبلک کو ہم سچ بتائیں کہ ہم نے وہاں کیا دیکھا۔ تو اب اس وقت مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ پیسے جو ہے نا غضب ہو جائیں گے، یہ پیسے کہیں اور جائیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک چھوٹی رقم نہیں ہوتی، 25 ارب 28 کروڑ ایک ٹاؤن کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اگر اس کی جو ہے نا آدھے بھی لگ جاتے ہیں تو میرے خیال میں لیاری کی جو ہے نا اچھی شیپ بن جاتی، لیکن یہاں نیتیں نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ابھی آپ نے کہا ایم این اے فنڈ، ایم پی اے فنڈ، اور جو ہے نا ہمارے لیاری ٹاؤن کے اپنے وسائل، اور پلس یہ جو ایس ایس جی کے 1.5 ارب روپے، یہ تمام چیزوں کو بھی اگر بروے کار لازم صحیح معنوں میں ہمیں کام کرنے دیا جاتا نا تو آج لیاری کی یہ صورتحال نہیں ہوتی جو اب اس وقت موجود ہے۔ تو لیکن ان تمام تر صورتحال میں جو آپ کے ساتھ اور یو سی چیئرمین تھے، کیا اس جو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے آپ کی ساتھ دینے کی کوشش کی؟ چونکہ آپ نے استعفیٰ دے دیا، تو باقی جو یو سی چیئرمین ہیں ان کا کیا کہنا تھا؟ کیا انہوں نے بھی آواز اٹھائی؟ ان کے بھی تحفظات ہیں اس حوالے سے؟ ان کی سنی ہے، لیکن یہاں جو ہے نا بات یہی ہے کہ وہ سب شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، اور جہاں پہ ان کے بلاول ہاؤس ایک جو ہے نا تگڑا، جو ہے مجھ سے بہت تگڑا جو ہے نا ہاؤس ہے، اگر ان کو وہاں بلایا جاتا ہے تو لازم ہے ان کی سنتے، میرے نہیں سنتے۔ اس حوالے سے انفرادی حوالے سے مجھے ملتے ہیں تو بڑا واہ واہ کرتے ہیں اور بڑا جو ہے نا ستائش کرتے ہیں کہ آپ نے آواز اٹھائی ہے، بہت جو مردی کی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ دینے کا منظر عام پہ آنے کے لیے جو ہے نا ذرا جگر چاہیے نا۔ میں سمجھتا ہوں وہاں جو ہے ابھی تک میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ناصر کریم صاحب، سابق ٹاؤن چیئرمین لیاری بڑا چارکن ناصر کریم صاحب کہتے ہیں آگا پتران کنگا، چونکہ ناصر کریم صاحب کہتے ہیں ایک سوشل مردم ہے، آئیے بازیں حوالہ فلائی کارانی حوالہ کنٹریبیوشن کہتے ہیں یو سی چیئرمین یا لیاری ٹاؤن چیئرمین بوگا پیسر ہستا ہے، چونکہ بازیں فٹ بال حوالہ آئیے بعض کنٹریبیوٹ کو تھا، چونکہ آئیے ایمانداری اور سنجیدگی کہتے ہیں آئیے سرا کہ سچ کوئی داغ کرپشن نہیں اس بولے بنیادی طور آئیے مدستگا کے چیزیں ودہ پیسر آئیے خلافہ تحریک عدم اعتماد آرے کی کوشش کنک بتگا بلے چیزیں روچا پیسر آئیا چوتی عہدہ لیاری ٹاؤن چیئرمین شپ عہدہ استعفیٰ داتے گا۔ تو ناصر کریم صاحب کہتے ہیں آئیا لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ اور لیاری انتظامیہ متعلقہ سنگین انکشافات کو تان چکے گوشگاہ کے نبیل قبول صاحب بھی یا جنید جے ڈی کے ہستے ہیں اما یہ گوشگاہ سرا یا اماد انڈیکان میونسپل کمشنر ہیں لیاری ہے، تو امانی گوشہ کے سرا یا مرتضیٰ وہاب صاحب ہستے نامہ گر کہا کہ امانی وجہ چے 1.5 ارب کلدار کے ہستے لیاری ترقی واسطہ مختص کنک بتگا یہ شاید تو کا گبن بتا اور آئی وڑے کردار کے ہستانی نام دیما کہتے ہیں، تو بائدیں اشیے تحقیقات کنک بھی تو لیاری کے ہستے کراچی اما پسماندہ یا انڈر ڈیولپڈ ٹاؤن ہے یا دمگ ہے کہ عہدہ ترقی ہے چھوڑے نام و نشان نہیں۔ تو اگاں
टाउन कमेटी बजट के हस्ती या तरक्याती कारानी वास्ता मुख्तस कतगें 1.5 अरब कलदार करप्शन का नकबान तो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हस्ती ये मनसूबा बंदी तो का अच्छे बड़ी तब्दीली यार भी एक मजनी सवालिया निशान तो नासिर करीम चुके कोशगा तो सवाल को के लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में शफाफियत सरा आया सवाल लाचस नवा वदी के म्यूनसिपल कमिश्नर या टाउन कमेटी लियारी अरबा कलदार के हस्ते आइए गबन कनक भी तो हम इंकशाफात दिमात कगा के नबील गबूल साहब वद्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमाई मुंतखब MP हैं तो आइए बाज़ें गाड़ियाँ नी फ्योलम टाउन चेयरमैन टाउन कमेटी लियारी ज़र्रा चाहिए मान कनक बुतगा चूँकि अरबा कलदार ले बें करप्शन ही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते आई सारा करप्शन हवाला वस्तनी बाजी वद्दा सवालात चस कनक बोगा हाँ तो मर्दमानी गुशा गमेशी के लियारिया अवार कराची के हस्ते मुर्तज़ा वाब साहब वद्दा मेयरी तो कराची वद्दा मजनी एक तबाही सड़क पृष्ठ प्रोशा गैस आप बिजली वड़े बुनियादी सहूलियात कसते मरदम महरूमा तो गस्तगें अजदा साल गेश के लियारिया अवार तेवगे कराची तेवगे सिंधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते हुक्मरानी के नगाएँ कराची शहरी हुकूमत के हस्ते हमारी दस्तें गेश्तरें म्यूनसिपल कमेटी या टाउन चेयरमैन के हस्तान ताल्लुक से पीपल पार्टियाँ बलिशे बावजूद के हस्ते कराची डेवलपमेंट तरक्की के हस्ते मल्लू के वास्ता एक वहाँ भी जोड़ बुता तो नासिर करीम साहब के हस्ते आया 2023 से नामेनक बुता टाउन चेयरमैन लियारी और चरशे पदावती और दैसरा नश्ता तो आइए कलापा दिस्ते के वक्तन फ़वक्तन तहरीक अदम एतमाद नाम गिरक बुता या आइए खिलाफा गपकनक बुता तो दो भी निगा आ के हस्ते चवती वधा वत मुस्ताफ़ी बुता बोले आइए एक गप दिमा उठता के जुनैद जेडी के हस्ते आइए गुश के सरा दहा ची इस्तीफ़ा दिया का मजबूर बुता दौरान जिम्मेदारियाँ आइया आज़ादाना कारकनगा दारक बुता ब्रेक ज़ूरी पदाश में अजमता साड़ी भी मैं कोशिश करें कि अम्माद इंडी खान साहब या लियारी मुंतखब MP MNA के हस्ते आम बुजूरी वानी मौक़िफ़ा बिजानी ब्रेक या पदाश में अजमता साड़ी भी बड़ादर चारों का ब्रेकअप पद माशमारा वशत करें चुके ब्रेकअप पीसर माँ नासिर करीम साहब साबिक टाउन चेयरमैन लियारिया युग पुत्रान का नगाए थे चूँकि आया चीज़ें संगीन इंकशाफात को तगा संगीन इल्ज़ामात के हस्ते आया जतगा तो अम्माद इंडी खान के हस्ते आइए नामा गिरगा तो मैं कोशिश करता कि अम्माद इंडी खान साहब के हस्ते म्यूनसिपल कमिश्नर आइए सारा करप्शन है इल्ज़ामात अब ये होती मौक़िफ़ा बेदा तो कि आइए मैं कॉल का नगाएँ आइए लाइन अप करने के बाद कोशिश करता वो फ़ोन रिसीव करने का नहीं वो दो भी नहीं होगा ताहिर रहमानी साहब के हस्ते मीडिया कोऑर्डिनेटर लियारिया चारगा आइए हम कोशिश करता कि आप ये हमारा ये हवाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निमका या अमा निमका के सारा इल्ज़ाम हमारा लाइनअप बेकम बोले हमें फ़ोन चिस करने का नहीं तो हमेश का ये प्रोग्राम के हस्ते हमारे प्रोग्राम में तवस्ता शुमारा चारों का गुशक लूटें कि हाँ हमारा थोड़ा टाइम नदा था तो गस्तगें चीज़ें रोचा पीसर हम लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट हवाला मगर पुत्रान को तक अम्माद इंडी खान साहब के हस्ते आई हमारा फ़ोन सर यकीन देन जाते कि आके उतनी मौके फादा वाली के बावजूद किसने ये फ़ोन कॉल रिसीव न को तक तो का पुत्राना देवा बरे मेरे को नामरादारी कनगा सज्जाद अली सुमरू साहब रुकन सिंध असम्बली चलियारी मुंतखब बुता योगेशिंग का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सुमरू साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं सुमरू चूँकि लियारी आपका हल्का है आप वहाँ से मुंतखब होकर सिंध असम्बली के रुकन हैं तो लियारी में जो हैं करप्शन के बड़े संगीन इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है उसमें अम्माद इंडी खान साहब का नाम आ रहा है नबील गबूल का साहब का नाम आ रहा है तो बुनियादी तौर पर हम नासिर करीम साहब जो हैं हम उसके साथ हमारा एक बहुत पुराना जो है कुर्बत है रफ़ाकत है वो UC चेयरमैन नहीं थे टाउन चेयरमैन नहीं थे वो सोशल कामों में पेश थे लियारी में तो उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरबों रुपए जो हैं वो लियारी की आवाम के लिए मुख्तस किए गए थे लेकिन उसको रातों रात गायब कर दिए गए तो आप क्या समझते हैं वाकई लियारी में जो है बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है? जी बिस्मिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए जो है वो मुझे लाइन पे लिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि नासिर करीम साहब ने अभी जो भी राज बख्शा किए हैं जो भी मामला थे जो भी करप्शन की कहानी उन्होंने सुनाई मेरा नासिर करीम साहब भी हमारे लिए मोतबर है हमारे भाई हैं दोस्तों जैसे
क्या बहुत देर कर दी आते आते। नासिर करीम साहब को तो ये चीजें पहले करनी चाहिए थी। माशाल्लाह 3.5 साल 2.5 साल उन्होंने गुजारे, और जाहिर है वही हस्बे रिवायत जब कोई इक़्तिदार से उतरता तो कोई कहानियां सुनाना शुरू कर देता, तो उस टाइम पे इनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देर है दुरुस्त है। ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरा भी जो है वो बिल्कुल यही जो है ना वो मौक़िफ़ है कि भाई जो इन्होंने नबील कबूल पे इल्ज़ाम लगाए हैं या दूसरे नुमाइंदों पे इल्ज़ाम लगाए, उसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। नबील कबूल एक तरफ बोलते पूरा कराची मेरे दादा का है, उनका था, और दूसरी तरफ वो लियारी से अपने किट का खर्चा निकालते थे बकौल नासिर करीम के 5 लाख रुपए। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अगर ये है तो बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है कि इतना बड़ा बंदा और उसके बाद इस तरीके के इल्जामात, और ऊपर से डीजल भी इनकी गाड़ी का। मैं तो हमेशा तो कहता रहा हूँ कि कौन है वो अलादीन का जो चराग हम रगड़ते थे तो जिन निकलते, कौन है वो जिन जो लियारी के डीजल द्वारा पी जाता है। ये लियारी की आवाम का पैसा है। मैं बोलता हूँ खुदा इनकी नस्लों को बर्बाद करे जिसने लियारी की आवाम का पैसा खाया है, क्योंकि ये लियारी की आवाम, आप मुझे बताएं, ये तो इसराइल इतना जुल्म करता है आपका गाजा के ऊपर, लबनान के ऊपर, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जो है वो इसराइलियों को भी पीछे छोड़ दिया है जो लियारी के ऊपर उन्होंने बर्बरियत दिखाई है। आप मुझे बताएं, बिजली इस वक्त लियारी में नहीं है, गैस लियारी में नहीं है, पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है, लियारी के अंदर गटर उबल रहे हैं, तालीम का निजाम तबाह है। अभी मैट्रिक के जो है एग्जाम चल रहे थे, लोड शेडिंग का मना किया था, इसके बावजूद इनकी टाइमिंग में एग्जाम की लोड शेडिंग इन्होंने की है ये कातिल इलेक्ट्रिक ने। इसके बाद जो है स्कूल्स के अंदर ना बेंचेस अवेलेबल है, ना वॉशरूम है, ना पानी है। मुझे आप बताइए, लियारी एक तो होता है ना तबाल, ये तबाल से भी जो है ना ये पत्थरों के जमाने का जो ना उन्होंने पहुंचा दिया है लियारी को। तो मैं तो असेंबली के अंदर कोई भी ऐसे मामला लियारी के लिए लेके आता हूँ तो वो जानबूझ के ये लगाते नहीं है, चाहे कॉल अटेंशन हो। अभी मैंने एडजर्नमेंट मोशन जमा कराया है डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल जुमेरात परसों जुम्मे को वो लगेगी। तो के इलेक्ट्रिक का हुकाम भी मुझसे राब्ते में, मैंने कहा देंगे नहीं, आप या तो लोड शेडिंग खत्म करें या तो जो है ना फिर हम एहतजाज करेंगे। असेंबली में तो मैं इनकी सारी अभी पोल पटियां खोलूंगा कि इन्होंने कितने अरब रुपए कमाए हैं, ये अपनी जो है क्या बोलते हैं इतने ये साहूकार बनते हैं इलेक्ट्रिक वाले, ये अपने बंदों की जो यूनिफॉर्म है उसके पैसे तक ये अपने सार्फिन से हम लोगों से जो ना लेते हैं। तो बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत है, लियारी का कुछ नहीं हो सकता जब तक जिए भुट्टो यहाँ पर ये जिंदा है भुट्टो, तब तक जो है वो लियारी का कुछ भी नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, इस वक्त नासिर करीम थे चेयरमैन, उनको हटा के जो है खलील उद को लाया गया। मैं बोलता हूँ 10 आदमी और चेंज कर दें, लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी अपनी नीयत नहीं सुधारेगी, जब तक पीपल्स पार्टी जो है करप्शन खत्म नहीं करेगी, तब तक ये लियारी के अंदर काम नहीं हो सकता। अरबों रुपए लियारी के अंदर लगे, लेकिन वो आदमी कहाँ है, इनसे हिसाब लेना जो साइकिलों पे आते थे और अभी जिनकी डिफेंस में कोटियां हैं या जिनके पाकिस्तान से बाहर उन्होंने बिजनेस अपने बना दिए। ये जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि आपने यहाँ पर जिए भुट्टो के नारे लगाए, आपने यहाँ पर लोगों को नौकरियां दी ताकि वो हमें वोट दे सके। अब ये फार्म 47 के एमएनए बेटे में हमारा यासिर बलोचिया जीता हुआ था, आप लोगों को भी पता है, और फिर उनकी जगह इसको मुसल्लत कर दिया गया। आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी का यहाँ पर वोट बैंक खत्म हो चुका है। ये इन्होंने ग्रेवी में अपने जो रखे हुए हैं, जो इनके आगे नारे लगाते हैं, जो ये इनको बिरयानी के ऊपर ये लेके आते हैं, 1000 रुपए बांटते हैं। क्या आपको नहीं पता है कि बिलावल के जलसे में भी जो लियारी से ये हमारी माएँ बहनों को ले जाते हैं, इनकी तजलील करते हैं और 1000 रुपए के अंदर बोलते हैं कि वहां पर आप जिए भुट्टो का नारा लगाए, जिए बिलावल का नारा लगाए। तो ये तो अवाम जो है इनकी 2 नंबरियां सब पकड़ चुकी हैं, और ये अब जितना भी कर लें अब कुछ भी नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, कल जो कोर्ट के अंदर तमाशा लगा है, एक जो पकड़ी गई है ये ड्रग डीलर जो है कोकेन की क्वीन जो है ये पिंकी, तो आप मुझे बताएं कि कल ये केट वॉक करते हुए जो आ रही थी ये क्या बोलते हैं अदालत के अंदर, तो ये हमारी अदालतों को तमाचा है, ये पीपल्स पार्टी के मुंह पे तमाचा है कि एक ड्रग डीलर जो है वो उनको बगैर हथकड़ी और केट वॉक करते हुए जो है ना, जैसे कपड़ों की केट वॉक जो बड़ी बड़ी मॉडल्स करती हैं, इस तरीके से कोर्ट में आई है और इनको जी जनाब पानी की ठंडी बोतल हाथ में इनको दी गई है मिनरल वाटर की। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी माएँ बहनों को गिरफ्तार किया जाता है, हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है, उनको 2-2, 3-3 दिन जो है वो गैर कानूनी रखा जाता है थानों में, उनको जो है जानवरों की तरह वो उनको हथकड़ी डाल के अदालतों में लाया जाता है। लेकिन एक ड्रग डीलर साहिबा को कल जिस तरीके से लाया गया है, पीपल्स पार्टी के मुंह पे तमाचा है। जब गरीब का बच्चा ड्रग्स से मरे तो उस टाइम पे पीपल्स पार्टी सोई भी होती है, लेकिन जब इनके नुमाइंदों के बच्चे ड्रग्स से मरे
تو پھر ان کو جو ہے وہ ڈرگ کے اوپر قانون یاد آ جاتے, پھر سختی کرنی پڑتی ہے. تو یہ تماچا پیپلز پارٹی کے منہ پہ زوردار جو ہے نا وہ لگائے اور ہمارے سسٹم کے منہ پہ لگائے. باقی رہی بات جو آپ بتا رہے تھے لیاری کی, میرے بھائی یہ کچھ بھی کر لیں, لیاری کے اندر کچھ بھی نہیں ہونے والا. صرف فوٹو سیشن ان سے کرا لیں, ٹک ٹاک ان سے بنوا لیں اور نعرہ ان سے لگوا لیں. اب کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو نیا جو چیئرمین ہے, اب دیکھو ہم اب کام کے لیاری میں کام کام صرف کام 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 نہیں, کرپشن کرپشن صرف کرپشن یہ پیپلز پارٹی لیاری کرنے آئی. تو سومر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا, چونکہ آپ نے بھی ان جو تمام تر صورتحال ہے ناصر کریم نے جو انکشافات کیے ہیں, آپ کا بھی ایک مذمتی بیان سامنے آ گیا, آپ نے کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن جو بھی ہو, ایک منتخب نمائندہ جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے, اور ناصر کریم صاحب جو ہیں وہ ٹاؤن چیئرمین جب پیپلز پارٹی نے نامزد کیا منتخب ہو گئے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کام آزادانہ طور پر کام کرنے نہیں دیا گیا. جو جنید جیڈی اور حماد انڈی کا نام سامنے آ رہا ہے, چونکہ وہ نہ منتخب نمائندے ہیں نہ ان کا لیاری سے تعلق ہے, جب ایسے کردار سامنے آتے ہیں, کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یا پیپلز پارٹی کے جو جمہوری دعوے ہیں اس پر سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں؟ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ یہاں آ کے جو ٹاؤن چیئرمین ہے, یو سی چیئرمین ہے, یہاں کے منتخب نمائندوں کو اس طرح ڈائریکشن دے کے کرپشن کا راہ ہموار کرتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, تمام جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, ان کو آواز اٹھانی چاہیے اس پہ؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. کون کرے گا آپ مجھے بتائیے, تحقیقات کون کرے گا؟ جو منسٹر ہے ان کا وہ جو کیا کہتے ہیں اینٹی کرپشن کا, اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں. اور جتنے بھی قانونی آپ دیکھ لیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو دوسرے ادارے ہیں, وہ تو سارے ان کے ساتھ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. تو جب انصاف کا دروازہ ہی بند ہو جائے تو پھر انصاف کون کرے گا؟ رہی بات عوام کی, عوام تو انصاف نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے عوام کو آٹا, گھی, دال, چاول, مہنگائی, گیس, بجلی, پانی گندا ابلتا ہوا گٹروں کا, پینے کا پانی اس میں لگا دیا ہے. تو عوام کہاں ان کے پیچھے جو ہے نا سوال جواب کرے گی؟ لیکن یہ سراسر انہوں نے زیادتی کی ہے لیاری کے. جب لیاری کے ایک چیئرمین منتخب ہوا تو یہ رسپانسبلٹی اس کی بنتی ہے, اس کو کام کرنے دیا جاتا. لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں جنید جیڈی یا حماد انڈی خان, ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ ابھی حماد انڈی خان نے ابھی کوئی ڈیفینس میں ایک نیا بنگلہ لیا. تو میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ جس نے لیاری کا پیسہ کھایا ہے خدا اس کی نسلیں برباد کرے, کیونکہ لیاری کے عوام کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا پیپلز پارٹی کو نہیں پتا جنید جیڈی کس کا بندہ ہے, کس کا اسپوک پرسن ہے؟ بلاول کا. تو یہ بلاول کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اس پہ جواب دیں کہ اس کے اسپوک پرسن نے لیاری کے اندر آ کے جو تباہی پھیری ہے, جو انہوں نے ایک حماد انڈی خان جیسے کردار کو بقول ناصر کریم کے میرے سر پہ مسلط کیا تھا, اور وہ فائلوں میں پیسہ کھا جاتے. وہ بتا رہے تھے جب میں گیا ہوں تو اس ٹائم میں پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ کروڑوں کے فائلوں کے بعد میں رکھے تھے, اب اس کے آدھے پیسے یہ کھا گئے. تو ناصر کو چاہیے کہ فوراً عدالت جائے. اسے میڈیا پہ بیٹھ کے تو کچھ نہیں ہوگا الزام لگانا, عدالت جائیں, عدالتوں میں جا کے یہ ثابت کرے, کیونکہ ان کے پاس تو ثبوت بھی ہیں. ہم ناصر کریم کے ساتھ کھڑے ہیں, ناصر کریم کے ساتھ دوسری جماعتیں بھی کھڑی ہیں. ناصر کریم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن صرف یہ الفاظوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے, الزام کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اس کو ناصر کریم کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں عدالت ان کے ساتھ, یا ہمیں بلائیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر الزام کے آگے چیزیں جو ہے نا وہ بڑھتی نہیں. لیکن یہ اللہ نے ایک بہترین موقع دیا ہے, اور یہ ناصر کریم کو جو ہے نا ان کو ثابت کرنا پڑے گا, اور کرنے کا ٹائم بھی ہے. کیونکہ لیاری کے اندر اب بہت ہو چکا, لیاری کے اندر بہت تباہی ہو چکی ہے, مزید اب تباہی نہیں ہو سکتی. پی ایچ 106 کا میں ایم پی اے ہوں. آپ مجھے بتائیں پی ایچ 106 کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم زبر زیادتیاں کی ہیں کہ کوئی بھی وہاں پر ترقیاتی اسکیم یہ نہیں دے رہے. پچھلے ابھی تیسرا بجٹ ہے, تیسرے بجٹ میں سجاد سمرو میں نے ان کو ساری اسکیمیں جمع کرائیں, لیکن ان کو ہمیں اسکیم نہیں دینی ہے. ان کو اپنی جو ہے نا جو نمائندے ان کو اسکیمیں دینی ہے تاکہ وہ اس پہ کرپشن کر سکیں, ان پہ اپنا کمیشن کھا سکیں. کہ جو عوام ہے وہ دھکے پہ دھکے کھاتی رہے گی. اور یہ لیاری کے عوام کے لیے بھی اب ایک سبق آموز چیز ہے کہ خدا را اپنے ایک گھر کی نوکری کے چکر میں پورے گھر کا ووٹ نہ بیچے. اب آپ ان کو پہچانے کہ بھائی کون جو ہے وہ جمہوریت کے دعوے دار جو ہے جو وہ ہے, اور کون ہے جو صرف نام کی جمہوریت پارٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی اتنی جمہوریت کی حامل ہوتی تو سب سے پہلے جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا وہ چھینتی نہیں. انہوں نے روٹی کپڑا مکان دینے کے بجائے روٹی کپڑا مکان عوام سے چھین لیا. اس کے ساتھ ساتھ عوام کے جسم سے جو چمڑا ہے نا وہ بھی کھینچ لیا ہے کپڑے کے ساتھ ساتھ. اگر یہ جمہوریت کی پیپلز پارٹی دعوے دار ہوتی تو بے نظیر
محترمہ بے-نظیر جو ہے وہ ہمارے بھی دل کے قریب تھی, ہمیشہ رہیں گی, وہ بھی ہماری شہید رانی ہے, لیکن ان کے بھی جو ہے نا وہ قاتل پکڑے جاتے ہیں, لیکن ان کی تحقیقات ادھر ہی کی ادھر ہے, پتہ تو چلتا نا کہ اس کا بینیفیشری کون تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ صرف نعروں کی حد تک ہے, عوام کو پاگل بنانے کی حد تک ہے. بس جب ان کے ہاتھ میں فنڈز آ گئے, ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی, تو پھر کون عوام یہ جا وہ جا. 18 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اب تک جو ہے وہ انہوں نے کیا کام کیا ہے مجھے پتا ہے. پورا سندھ انہوں نے تباہ کر دیا ہے. ایک BRT کا منصوبہ آپ دیکھ لیں, وہ انہوں نے کیا بولتے ہیں یونیورسٹی روڈ کے ساتھ ساتھ, ابھی میں اس وقت ایم اے جناح روڈ سے گزر رہا ہوں, انہوں نے ایم اے جناح روڈ کا سوا ستیاناش کر دیا. آپ مجھے بتائیں کس کے جو ہے نا وہ در پہ جا کے یہ بات کریں. اسمبلی کے اندر یہ بات نہیں کرنے دیتے, بات اگر کرتے تو کمیٹیاں بن جاتی ہیں, لیکن کمیٹیاں جو ہیں وہ آگے بڑھتی نہیں ہے. میں نے کے الیکٹرک کے خلاف 2024 میں قانون پاس کروایا تھا سندھ اسمبلی کے اندر کہ آپ کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کریں, دوسری کمپنیوں کو موقع دیں تاکہ عوام کو جو ہے وہ سستی بجلی میسر ہو. لیکن انہوں نے وہ پاس کر کے کمیٹی بنائی, وہ کمیٹی جو ہے وہ بس ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے اور کوئی آگے چیز بڑی نہیں رہی ہے. کے الیکٹرک اس وقت بے لگام گھوڑا ہے, بلکہ گھوڑا بھی نہیں ہے. میں تو کوئی اور الفاظ استعمال کروں لیکن وہ آپ کی میڈیا پہ اچھا نہیں لگے گا. اینی وے, اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے 18 سال میں تو ایک بچے کا بھی ID کارڈ بن جاتا ہے, وہ بالغ ہو جاتا ہے, لیکن سندھ حکومت ابھی 18 سال کے اندر نابالغ کے نابالغ ہی رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سجاد صاحب ہم یہ جو کہ ہم نے کوشش کی کہ جو حماد انڈی خان صاحب ہیں میونسپل کمشنر لیاری, اس پر سنگین الزامات ہیں, ان کو کوشش کی کہ وہ بھی آئے اپنا موقف دے دے. ہم نے پچھلی پروگرام میں بھی آپ کو لیا, کوشش کی, انہوں نے ٹائم دی لیکن بعد میں فون نہیں اٹھایا. آج بھی ہم نے کوشش کی کہ وہ فون اٹھایا لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. تو دوسری طرف جو لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے اس کے جو ہیں اربوں روپے ان کے لیے مختص ہیں, اور پتہ نہیں یہ پیسے لگیں گے یا نہیں لگیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ایک ٹاؤن کمیٹی جو لیاری ہے اس کے اربوں روپے جو ہیں وہ گبن ہوتے ہیں, کرپشن کی نظر ہوتے ہیں, تو لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام جو ہے ان کی شفافیت پر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھی سوالات کڑے ہو جائیں گے اور ان کی شفافیت جو ہے وہ غیر یقینی ہوگی؟ دیکھیں بالکل شفافیت کا ہے پیپلز پارٹی, اور شفافیت ان کا ایمانداری سے دور دور تک جو ہے وہ رابطہ اور واسطہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور کرپشن یہ دونوں ساتھ مل کے چل سکتے ہیں, ایمانداری ان کے رگوں میں نہیں ہے. دیکھیں بلاول بھٹو نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کو 200 یونٹ بجلی فری دیں گے, ہم سولر پینل لگا کے دیں گے, ہم سب چیزیں کریں گے. لیکن جب الیکشن ختم ہو گیا, جب ان سے سوال ہوا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا, تو بلاول صاحب نے آگے سے کہا وہ ہماری حکومت نہیں بنی اس لیے آپ اپنا وعدہ پورا نہیں. بھائی آپ کی سندھ میں تو حکومت ہے, آپ کو تو جواب دہ ہونا پڑے گا نا. لیکن بہرحال یہ ساری کہنے کی باتیں ورک آرڈر کا ہے. آپ مجھے بتانا یہ جو کام ہو رہا ہے لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام, یہ پچھلے 2.5 سال سے میں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ سارے کرپشن کے راستے ہیں, یہ اپنے بینک بیلنس بھریں گے, وہی پاکستان سے باہر پیسہ جاتا رہے گا. آئے دن یہاں پر جو ہے وہ جہاز لینڈ ہوتے ہیں کہ بھائی وہ جہاز میں فنی خرابی تھی, اور ان جہاز کے اندر سندھ کے مختلف ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہاں سے پیسہ باہر بھیجا جاتا ہے. یہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے. ایک چیز ہو جس کے اوپر ہم کریں, لیکن یہاں پر تو ہزاروں ایسی جگہیں ہیں جہاں سے جو ہے یہ کرپشن ہوتی رہتی ہے. لیکن بھائی میں آپ کو پھر بتا دوں, کچھ بھی ہو جائے یہ لیاری کو کام نہیں کریں گے. لیاری کا ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کام سے, ان کو صرف عوام کو استعمال کرنا ہے. جو فنڈز آتا ہے اس کو اپنے پرسنلی طور پہ لینا ہے. کہاں گیا 1.5 ارب روپیہ لیاری کا؟ مجھے بتائیں. 1.5 ارب روپے وہ راتوں رات بینک سے غائب ہو گئے ناصر کریم کے جانے کے بعد. تو وہ کہاں گئے پیسے؟ وہ لیاری کی عوام کا پیسہ تھا, اس سے روڈ بننے تھے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ دیکھیں یہ آپ کے ماری پور روڈ کے پیڈسٹرین جو برج ہیں لوہے کے, وہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. اس پہ بھی ابھی حالیہ دنوں جو ہے وہ ایک بیچاری ہماری بچی کی گر کے جو ہے وہ زخمی ہوئی, پھر اس کے انتقال ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیے کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ یہ ان کی ساری رسپانسبلٹی بنتی ہے. 18 سال سے ناگن بن کے بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی سندھ کے اوپر. سندھ کے اندر آپ مجھے میرا آپ سے سوال ہے, ابھی کاروکاری کے اندر لگاتار پچھلے 2 ہفتے میں 4 سے 5 لڑکیوں کو کاری کر کے مار دیا گیا, اور سندھ اسمبلی پہ جو ہے ہمارے منسٹر صاحب لنجار صاحب جو ہوم منسٹر, وہ کھڑے ہو کے بے وزی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ بولتے ہیں نہیں مارنا چاہیے, یہ زیادتی ہے. یہ ارے بھائی یہ آپ کیوں ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو؟ یہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ یہاں پر منسٹر ہیں, ہوم منسٹر, سندھ میں آپ کی حکومت ہے, لیکن وہاں پر وڈیرا شاہی وڈیرا نظام جو ہے وہ خدا ان کو غرق کرے. جو بچیوں کو کاری کر کے مارتے ہو, بچی جو بیچاری چلاتی رہ گئی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا,
क्या बच्चियों को इनका हक नहीं है? कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया बच्चियों को उनका हक दो, लेकिन जब बच्ची अपनी मर्जी से शादी करती है तो उनको ये जालिम कारी करते, दूसरों की बेटियों को घरों से ये उठा के खुद निकाह करते हैं, शादियां करते हैं, उनको मुसलमान करके जबरदस्ती शादियां भी करते हैं। लेकिन जब इनकी घर की बच्चियां अपनी पसंद से शादी करे तो ये अपनी बच्चियों को कारी करके मार देते हैं। खुदा इनको जो है ना अक्ल सलीम दे, जो ये जलालत सिंध के अंदर ये वडेरों के नाम पे इन्होंने जो निकाली हुई है, आप मुझे आप बताए ना पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? किसी एक वडेरे को सजा हुई है, बस गिरफ्तार करते हैं, 1 महीने के बाद वो भरी हो जाते हैं, कोई इनके खिलाफ। भाई आपके सामने मोबाइल पे वीडियो बनी है, वो बच्ची को आधी रात को मार दिया गया कारी करके। और क्या हुआ भाई? वजीर दाखिला ने नोटिस लिया, बिलावल साहब ने नोटिस लिया, जरदारी साहब ने नोटिस लिया। नोटिस के आगे ये लोग भरते नहीं है क्योंकि वो उनके वोटर हैं वडेरे, इनको जो है इलेक्शन में पैसा देते हैं। तो मतलब ये सारी यही चीजें, भाई अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे भी, जो मुल्क के ऊपर ये चोर डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, अल्लाह जो है वो इनका एहतसाब जो है ना करेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे इनकी हालत जब एक दिन ही आवाम बीच चौराहे में इन सब से हिसाब लेगी। जब किसी की हुकूमत छीन के ऐसे जालिम जाबिर और चोर लोगों को जब मुसल्लत किया जाता है आवाम के ऊपर, तो फिर आपको क्या लगता है कि मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी? बिल्कुल नहीं। मुल्क के अंदर लाकानूनियत होगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, कितने वजीर आजम और आपका सदर चोर होगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर कोई नीचे कोई अच्छी चीजें होंगी मुल्क के अंदर? तो मुल्क जो है फिर आपकी बर्बादी की तरफ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद अली सोमरू साहब, रुकन सिंध असम्बली लियारिया च मुंतखब बुतनी MP है गपुत्रान कनका ये कुछ हमेशा के लियारिया अरबा कलदार करप्शन के हस्ती बुआगाएँ। तो ये नासिर करीम साहब इंकशाफात के सिर्फ लियारी टाउन हवाला, बाकी उदा पीपल्स पार्टी मुंतखब MP है या लियारी ट्रांसफार्मेशन प्रोजेक्ट के हस्ते ये अरबा कलदार गोशा कमी बोगन के लियारी फलाह बहबूद खर्च कनक भी बोले जो कि नासिर करीम साहब गोशगा के इज़र के हस्ता वती ज़ाती मुफाद वास्ते इस्तेमाल करने बोगा लियारी अवाम मल्लुक के वास्ता या तरक्की वास्ते मुख्तस को तक अरबा कलदार के हस्ते शप शपगार कनक बुतगा ये अमा ज़र्रा के मल्लुक के फलाह बहबूद दाग आप सेवरेज और बुनियादी सहूलियात के हस्ता आन इसरा बातें खर्च बुती ना भले बदनवानी नज़र बुतगा। तो ये हवाला के हस्ते जो कि नासिर करीम साहब जुनैद JD और अम्मा दंडी खान बड़े मरदमानी नामा के रखा। तो मैं कोशिश को तक मरूची अम्मा दंडी खान साहब के हस्ते म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन या बियावती मौक़िफ़ा बिदा आई सर संगीन इल्ज़ाम हैं। तो आया ये इल्ज़ाम के हस्ते शायद तो कच्चे अदा रास्ती है। तो इंकशाफात नासिर करीम साहब बैसियत सबक टाउन चेयरमैन ये कोतगा शायद जवाब बिला बोले चूँकि हम ये हमारा टाइम न दाता या फ़ोन कॉल रिसीव न को। तो गस्तनी एक प्रोग्राम में मैं कोशिश को कि अब ये थी वती मौक़िफ़ा बिदन तो आइए हमारा डन को तबली चरिशी पद दौरान प्रोग्राम के हस्ते आइए कॉल रिसीव न कोता गोमिदा का मराक शो तो पास लास्ट पुत्ता मन अल्ताफ बलूच रजा भी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।